اب آگے چلتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے محبت کی عملی تصویر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ توکل ہی. اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ایک بندہ نعرے مارتا ہے جی کہ اے اللہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب اس کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے, جب اس کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہاں پہ وہ پریشان ہوتا ہے, روتا ہے, چلاتا ہے اور اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ میں اس سچویشن کو ٹھیک کر سکوں اپنے ہاتھوں سے یا اسباب ظاہری سے. تو وہ ایک عملی تصویر نہیں دکھا رہا, جبکہ وہاں پہ یہ ایک بندہ جو زبان سے یا حلیے سے ایک ایسا عام مسلمان لگے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے, لیکن جب اس کو نقصان آئے تو وہ کہے کہ میں تو اللہ پہ ہی اپنی سارے معاملات چھوڑتا ہوں, اسی کو اپنا وکیل مانتا ہوں. تو تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ توکل کی عملی تصویر یہ بندہ ہے جو بظاہر تو دنیا دار دکھائی دیتا ہے. وہ بندہ نہیں ہے جو ہر وقت یہ نعرے مارتا رہتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں بڑا مومن ہوں. جب عمل کی باری آئی, جب اس پہ آزمائش پڑی, تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس امتحان میں فیل ہو گیا. اب اولیاء کے قصوں میں ہمیں توکل کے بہت سارے اسباق ملتے ہیں, لیکن میں ایک دو اقوال رکھوں گا. دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ توکل کیا ہے. انہوں نے آگے سے کہا کہ تم بتاؤ توکل کیا ہے. تو دہلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اژدہوں سے اور سانپوں سے گرا ہو اور وہ بالکل ذرا برابر پریشان نہ ہو اور سمجھے کہ اللہ اس کو وہاں سے بچا لے گا, ٹھیک ہے, تو میرے نزدیک وہ توکل ہے. بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ توکل کے قریب ہے. مطلب توکل کمپلیٹلی وہ بھی نہیں ہے کہ جب انسان سانپوں اور اژدہوں کے نزدیک ہو. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا جو توکل تھا وہ انتہائی اعلیٰ درجے پہ جا کے بولتا تھا. تو عام انسان کو بالکل اس لیول پہ جا کے نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک تصوف کی منزل عبور کر چکے تھے. تو ہمیں اسباب پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں پاؤں رکھ کے سانپوں کا سوراخ بند کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزن نہ پہنچے. وہ توکل کی ایک بہترین مثال ہی ہے, ایک اور قسم ہے, کیونکہ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے تھے. تو یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ اپنی طرف سے تدبیر کرنا یہ توکل کا عین حصہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس تدبیر کو, اس پہ اعتماد کرنا, اس کا لحاظ کرنا, یہ ایک قسم کا شرک ہے. اسباب سے یا تدبیر سے انکار کرنا شریعت کے خلاف ہے اور سنت پر طعن ہے. اس چیز کو بالکل ترک کر دینا کہ اسباب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کہ یہ تو سنت پر طعن ہو گیا, اور بالکل اسی پہ اعتماد کر لینا کہ ہم اسباب اختیار کریں گے تب اللہ ہماری مدد کرے گا, تو یہ ایک قسم کا شرک ہے. اصل طریقہ امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ آپ تدبیر کریں, ٹھیک ہے, لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. نتیجہ اللہ پہ ایسے چھوڑیں کہ اگر یہ اسباب میں اختیار نہ کرتا تو اللہ میری مدد نہیں کرتا کیونکہ میں لیزی ہو رہا تھا, لیکن اگر میں یہ اسباب اختیار کرتا ہوں اور اللہ کو بھول جاتا ہوں تو تب بھی یہ اسباب میرا کچھ نہیں مدد کر سکیں گے. یہ توکل ہمیں کرنا چاہیے, ایک عام انسان کو کرنا چاہیے. اس کی مثال میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کسی مقدمے میں وکیل کرتے ہیں اور وقت پہ پیشی پہ آپ پہنچتے ہیں, ساتھ دستاویزات بھی جو اس کو چاہیے, اس وکیل کو چاہیے, وہ بھی لے کے جاتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ وکیل پہ تو توکل کریں لیکن اپنا ساتھ سامان بھی لے کے جا رہے ہیں, اسباب بھی لے کے جا رہے ہیں. لیکن کیا اگر وہ وکیل وہاں پہ نہ ہوتا تو آپ کی یہ دستاویزات یا وقت پہ پہنچنا آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا؟ ہرگز نہیں. تو وکیل کی حیثیت پہلے ہے, اس کے بعد اسباب کی یا تدبیر کی حیثیت آتی ہے. قرآن کریم توکل کے حوالے سے کچھ آیات میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے جس سے متوکلین کا درجہ ہمیں معلوم ہوگا. چھٹے پارے میں 8ویں رکوع میں آیا نمبر 23 اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. 13ویں پارے میں 14ویں رکوع میں اور 13ویں آیت میں فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے پہلے دہریوں کی قسم بیان کی کہ وہ بھروسہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ پہ نہیں کرتے, وہ باقی چیزوں پہ کرتے ہیں, انسانوں پہ کرتے ہیں, مال متاع اسباب پہ کرتے ہیں جن کا خالق اللہ ہے. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے. 28ویں پارے کی 17ویں رکوع اور 3ری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی جیسے بایزید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پہ توکل کرو, ٹھیک ہے, تو سانپوں اور اژدہوں سے تم بچ جاؤ گے, یہ توکل کے قریب ہے. چوتھے پارے کی 8ویں رکوع میں آیا نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ اعتماد کرنے والوں پہ اور ان سے محبت کرتے ہیں. غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مقام کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس پر فائز ہونے والے انسان کو رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. پھر ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں الیس اللہ بکافن عبدہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. مطلب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں.
کہ تم مجھ پہ توکل کرو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی احادیث کی طرف کہ احادیث میں توکل کی کیا اہمیت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے حج کے موسم میں امتیں دکھلائی گئیں، میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ ان سے نشیبی اور پہاڑی علاقے بھر گئے ہیں، مجھے ان کی کثرت سے اور ان کی شکل سے خوشی ہوئی، مجھ سے پوچھا گیا کیا تم ان کو دیکھ کے خوش ہوئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب کتاب جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ جاڑ پھونک یعنی منتر کرواتے ہیں۔ داغ لگوانے سے مراد یہ ہے کہ جو پچھلے زمانے میں پہلے زمانے میں کسی انسان کو جب وہ بیمار ہوتا تھا تو وہاں سے آپریشن کر کے سرجری کر کے وہاں پہ اس کو آگ سے داغ دیتے تھے تاکہ وہ خون بند ہو جائے۔ تو وہ ایک قسم کی عدم توکلی تھی کہ اللہ پاک کے توکل نہ ہونے کی وجہ سے اس انسان نے اپنا جو عضو تھا یا اپنے جسم کا ایک حصہ وہ ناکارہ کروا لیا، بجائے اس کے کہ اس پہ انحصار کرتا کہ وہ اللہ پاک اس کو شفا دے گا، اس کا یہ عضو مثال کے طور پہ ہاتھ یا کاندھا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، نہ منتر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یعنی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں ان اشخاص میں ان 70,000 آدمیوں میں ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی یہی عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ بازی لے گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، ایسا رزق عطا کرے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو اٹھتے ہیں اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کہ وہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اسے ترمذی نے اور امام حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہر تکلیف اور مشقت سے بچا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے روزی ملنے کی بالکل امید نہیں ہوتی، امکان نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کو ہو کر رہ جاتا ہے اللہ پاک اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسے عمران ابن الحسین کی روایت کے ذریعے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ موجودہ دور میں توکل کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں پہلے سے زیادہ توکل کی ضرورت ہے۔ پچھلے زمانوں میں لوگ چاہے وہ مشرک ہوتے تھے جیسے بھی ہوتے تھے لیکن ان کا توکل مضبوط ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس اسباب کی کمی ہوتی تھی، لیکن جو ہمارے پاس سائنس کی بدولت یا مال و دولت کی بدولت اسباب ہمارے پاس بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم میں توکل کی کمی آتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے توکل سے دور نہ ہوں، ان کو تھوڑی بہت مشکل میں مشقت میں ڈالنا چاہیے۔ ہم توکل کیسے حاصل کریں اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم دین کی طرف اپنی توجہ کریں، جیسا کہ غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل صرف اسی حوالے سے ممکن ہے کہ آدمی پر حقیقت منکشف ہو جائے، وہ دنیا کے کارخانے میں چلتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے یہ پتہ کر لے کہ ان کا مالک و خالق اللہ ہی ہے، ان کا چلانے والا اللہ ہی ہے۔ تو جب تک ہم دین کے قریب نہیں ہوں گے، ہم اپنے فرائض اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم توکل کے نزدیک نہیں جا سکتے، ہمارا توکل کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم زبان سے تو کہیں گے لیکن دل سے اس پہ یقین نہیں رکھیں گے۔ پہلا تو دین کی طرف جائے بندہ، جب آپ خالی نماز ہی پڑھتے ہیں 5 ٹائم تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں اسی لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے ڈر سے پڑھ رہا ہوں، اس کی محبت میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ کچھ ہے، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو یہ امر بذات خود انسان کو توکل کا ایک حصہ عطا کرتا ہے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ سناؤں گا جس سے انشاءاللہ ہم سب کو توکل کی طرف دیکھنے میں اور سمجھنے میں ایک رہنمائی ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری جو بیوی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، تو وہ فرعون مصر یعنی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بہن تھی، کچھ میں آتا ہے کہ بیٹی تھی۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے جب شادی کی ابراہیم علیہ السلام سے تو آپ کی عمر کافی زیادہ تھی، تو یہ آتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام آپ کو دیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ رنجیدہ تھے کہ کفار ان پہ تان کستے تھے، ان کو طنز کرتے تھے کہ آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، آپ خود کو اللہ کا نبی کہتے ہو لیکن آپ کی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا 86 سال کی عمر میں، اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب بچہ چھوٹا ہی تھا تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے، ان کو کسی جگہ چھوڑ کے آنا ہے، وہ جگہ میں تب پتہ چلے گی جب وہاں پہ پہنچو گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام
ان دونوں کو لے کے آئے، چلتے گئے رستے میں پوچھیں جہاں پہ آبادی نظر آئے پوچھیں یہاں پہ چھوڑوں، حکم ہو کہ نہیں، فرشتہ بولے کہ نہیں، تو آگے چلتے گئے آخر کار وہ ایک وادی میں پہنچے جہاں پہ صحرا تھا اور صرف ایک کیکر کا درخت تھا، کوئی پانی نہیں، کوئی آبادی کا نشان نہیں۔ فرشتے نے بولا کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، تو ان کو یہاں پہ چھوڑنا ہے، اس کے بعد آپ چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ چھوڑا اور واپس جانے لگے۔ اب شیرخوار بچہ اور بیوی، اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑنا جہاں دھوپ اور کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے بھروسے پہ، اس سے بڑا توکل کا روشنی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے، رہنمائی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حاجرہ علیہ السلام نے پیچھے سے کہا کہ ابراہیم تم ناراض ہو یا یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، جانے لگے۔ پیچھے سے حاجرہ علیہ السلام نے دوسری بار پوچھا کہ اے ابراہیم مجھے یہ بتا دو کہ تم مجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ تم مجھ سے ناراض ہو یا یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پہ کامل یقین رکھتی تھی، تو انہوں نے یہ بھی تھا کہ یہ ایسے نہیں چھوڑ سکتے، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام رو پڑے لیکن جواب نہیں دیا۔ تیسری بار اما حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تم اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو وہاں پہ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مشکل اتنا کہہ پائے کہ اللہ کا حکم ہے، آواز نہیں نکلی اس سے زیادہ، بس اتنا کہا کہ حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ حاجرہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ بس مجھے یہی پوچھنا تھا، ان کا توکل دیکھیں کہ اس کے بعد وہ مطلب نا اطمینان سے وہاں پہ ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ وہ آبادی کی تلاش میں صفا سے مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہیں تاکہ مجھے کچھ مل جائے، اپنے لیے نہیں اپنے بیٹے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام ہو جائے یا کچھ ایسا مل جائے جس سے وہ رونا بند کر دے۔ خیر پھر جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، پوچھا کہ مطلب نا تم یہاں پہ کیوں دوڑ رہی ہو، یہاں پہ کیسے آئی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ پانی کا انتظام کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان توکل کرے تو اللہ پاک اس کو مکہ کے بے آب و گیا بیابان اور ویران صحرا میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ حمدون قصار رحمہ اللہ کا ایک قصہ ہے، آپ علیہ السلام سے کس نے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ آدمی کے پاس 10,000 درہم ہو اور اس پہ ایک دمڑی قرض ہو، تو اس کو یہ خوف ہو کہ وہ یہ قرض ادا کیے بغیر مر جائے گا، اور اگر آدمی کے پاس ایک دمڑی ہو اور 10,000 درہم قرض ہو اس پہ، تو اس کو اللہ پاک سے یہ امید ہو کہ اللہ اس کو یہ قرض ادا کیے بغیر مرنے نہیں دے گا۔ یہاں پہ اجازت چاہوں گا، اگلے ہفتے کسی اور مثبت پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ کی اس چین میں آپ ایک کڑی بن جائیں۔ ملاقات ہوگی دوبارہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع، من لنا جنب وسلوى إن دنا الشر وشاء، من لمكلوم فأضحى همه للحزن داع، من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلاع. يا إله الكون تبقى نور من ضل